شادی کے بعد میں اور دیور گھر پر اکیلے ہوتے تھے۔ جب بھی میرے سینے سے دوپٹہ سرک جاتا تو دیور مجھے گھور گھور کر دیکھتا۔ میں بھی جان بوجھ کر دوپٹہ اتار کر پھرتی رہتی۔ ایک دن میں گھر کے کام کر رہی تھی تو کہنے لگا، بھابھی مجھے گرم گرم دودھ تو پلا دو۔ میں دودھ لائی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، میرا نام مریم ہے اور میرا رشتہ جب آیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ رشتہ ایک بوڑھے لڑکے کا تھا، اس کی عمر مجھ سے 10 سال زیادہ تھی۔ یہ مسئلہ صرف عمر کا نہیں تھا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ فرق بہت زیادہ ہے۔ میں صرف 20 سال کی تھی اور اپنی جوانی کے بارے میں خود بھی کچھ سوچتی تھی۔ میں نے فوراً کہا، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، لیکن سب نے کہا کہ یہ بوڑھا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ 10 سال کا فرق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب میں 30 سال کی ہوں گی وہ 40 سال کا ہو جائے گا اور 40 سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے۔ میں نے بہت شور مچایا، اپنے دل کی بات سب کے سامنے رکھی، لیکن گھر والے اپنی رائے سے ہٹے نہیں۔ رشتہ اچھا ہے، صرف ایک چھوٹا بھائی ہے اس کا اور کوئی نہیں ہے، تو زیادہ کام بھی نہیں کرنے پڑیں گے اور وہ پردیس چلا جائے گا۔ یہ سب باتیں میں سنتی رہی، لیکن میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اس رشتے کے لیے کیسے راضی ہو جاؤں۔ میری مرضی کسی نے نہیں مانی۔ میں نے کئی بار کہا مجھے نہیں کرنا، لیکن میرے الفاظ کی کوئی قدر نہیں ہوئی۔ ہر بار میرے اعتراض کو نظر انداز کیا گیا۔ میں نے سوچا شاید میں اپنے گھر والوں کو قائل کر لوں یا وقت کے ساتھ وہ خود میرا انکار قبول کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہر بات کا اختتام میرے حق میں نہیں تھا۔ میں اپنے اندر ایک جلن محسوس کر رہی تھی اور یہ جلن ہر دن بڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا کہ یہ سب کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ہر کوئی اپنے مفاد میں مصروف تھا۔ رشتہ دینے والے نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرے انکار کو رد کرے اور میرے گھر والے بھی اس کے حق میں تھے۔ میں نے ہر طرح سے اپنی حالت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید میں اب اس رشتے سے بچ نہ سکوں۔ میں نے اپنے دوستوں سے بات کی، لیکن ان کے جواب بھی میرے دل کو تسکین نہیں دے سکے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ رشتہ میری مرضی کے بغیر طے ہو رہا ہے اور میری کوئی طاقت اس پر اثر نہیں ڈال سکتی تھی۔ میری زندگی کے اس موڑ پر میں نے اپنے اندر ایک خوف محسوس کیا کہ اب میں مجبور ہوں، لیکن پھر بھی میں ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دل کی بات ہر کسی کے سامنے رکھی اور آخرکار شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی کے دن میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بس یہ ایک دن کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق ہو جائے گا۔ میری ایک کزن تھی، اس کی شادی بھی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بھی تیری طرح پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ کس بڈھے سے میری شادی کروائی ہے، لیکن شادی کی رات اس نے مجھے اس طرح سے محبت کی اور میرا ایسا خیال رکھا کہ میں تو خوش ہو گئی کہ اسی سے میری شادی ہونی چاہیے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ اچھا۔ اس نے کہا، ہاں، اب ضروری تھوڑی ہے کہ جو مرد شکل سے ایسا لگتا ہو ایسا ہو۔ کچھ مرد اور شکل سے بڑے معصوم لگتے ہیں، لیکن ہوتے تو نہیں ہیں۔ میں خوش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، میرا شوہر بھی تھوڑا رومانٹک ہو، کیونکہ جس عمر میں میری شادی ہو گئی تھی اس عمر میں اور کیا سوچ سکتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر رومانٹک ہو، میرا خیال کرے، مجھ سے پیار کرے۔ اس سے زیادہ اور میں کیا سوچتی کہ ہم نے ساری زندگی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے ہیں تاکہ ہم گھر بنا سکیں اور ہم گزارا کر سکیں اور معاشرے میں عزت بنا سکیں۔ اس طرح تو بوڑھے لوگ سوچتے ہیں نا۔ میں تو بوڑھی نہیں تھی، ابھی میں تو صرف پیار کی باتیں سوچ رہی تھی، لیکن وہی بات کہ جو سوچو وہ ہوتا کہاں ہے۔ شادی سے پہلے دن اور پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ اس نے تو میرا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا، بس مجھے یہ کہہ دیا کہ کیونکہ شادی جلدی ہوئی ہے اور اچانک بھی، مجھے پتا ہے آپ کو تھوڑا وقت چاہیے ہوگا تو آپ وقت لے سکتی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی وی کے کسی ایکٹر سے شادی کر لی ہے، ویسے ہی اردو بول رہا تھا۔ سمجھ آ گئی تھی مجھے کہ زندگی عجیب سی گزرنے والی ہے۔ میرا دیور علی اچھا تھا، لیکن ابھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرے شوہر نے جلدی ہی پردیس چلے جانا ہے، لیکن پھر پتا چلا کہ اس نے 1-2 مہینے کی چھٹی لی ہوئی ہے۔ جب اس طرح شوہر نے شادی کے بعد پردیس جانا ہو تو 1-2 مہینے جلدی گزر جاتے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ کیوں گزر گئے، لیکن میرے تو گزر ہی نہیں رہے تھے۔ دل کو تسلی بڑی تھی کہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کچھ اچھا ہو جائے، میرے لیے بھی کچھ اچھا سوچا ہو، لیکن دل کی بے چینی ختم نہ ہوئی۔ شادی کے موقع پر میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور مجھے لگا کہ اس نے اپنی حالت ایسی بنا رکھی ہے جیسے ابھی سے وہ 40 سال کا ہو گیا ہو۔ وہ اپنے آپ کا خیال رکھنا جانتا نہیں تھا۔ اس کے رویے میں ایک سختی تھی جو مجھے قبول نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے غلط فیصلے میں پھنس گئی ہوں۔
لیکن وقت کی رفتار رکی نہیں اور سب کچھ ہوا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی بات مانی اور شادی کر لی۔ شادی کے بعد میں نے اپنے آپ کو اس کے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر وقت اپنے کام اور اپنی عادات میں مشغول رہتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اعتراض اور میری خواہشات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اب اس زندگی کے ساتھ جھیلنے اور میں ہر دن اس چیلنج کا سامنا کرتی رہی۔ میری زندگی کی یہ حقیقت تھی کہ میرے فیصلے میرے اختیار میں نہیں تھے۔ میں نے کوشش کی اپنے دل کو سمجھانے کی کہ شاید وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں نے ہر روز اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ہر روز یہ احساس بڑھتا گیا کہ میں اب صرف اس رشتے کے ساتھ رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری سوچیں میرے دل کی خواہشات کے خلاف تھیں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میری شادی کے بعد بھی میری زندگی پر قابو کسی اور کا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی کی خواہشات کو دبا دیا اور بس اپنے کردار کو قبول کیا جو مجھے دیا گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا میں اب اپنے دل کی نہیں سنتی اور بس اس زندگی کو جھیلتی رہوں گی۔ اس کے رویے میں کبھی نرمی نہیں آئی، کبھی کسی طرح کی محبت یا توجہ نظر نہیں آئی۔ میں نے ہر دن اپنے دل کی تنہائی محسوس کی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی مرضی کے بغیر اپنی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن کوئی بھی میرے دل کی سننے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک خاموشی پیدا کر لی اور بس ہر دن کو گزارنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کی ہر خوشی اور ہر دکھ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہر فیصلہ میرے گھر والوں اور میرے شوہر کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں قبول کیا کہ میں اب اپنی زندگی کے ساتھ جھیلنے کے لیے مجبور ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر کو ایسی لڑکیاں پسند تھیں جن کو قربانی دینے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے گھر میں اگر کھانا کم ہے تو وہ قربانی دے دیں تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عورت کا تو مطلب ہی ہے قربانی، عورت تو پیدا ہی قربانی دینے کے لیے ہوئی ہے، اور عورت کا صبر تو اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت کا صبر اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ عورت کے لیے اتنے سارے حقوق کیوں رکھتا؟ بھلا وہ تو یہی کہتا کہ بس صبر کرتی جاؤ اور میں تم سے خوش ہوں۔ میں نے شادی کے بعد اپنی روزمرہ کی زندگی شروع کی، لیکن ہر دن ایک طرح کی کیفیت کے ساتھ گزرتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے فیصلے میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی میری قسمت ہے اور مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی ہے۔ میری زندگی کے ہر لمحے میں یہ احساس رہتا کہ میں اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی، اور ہر دن میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی زندگی میں کبھی آزادی محسوس نہ کر سکوں۔ میں نے ہر دن اپنے دل کے سننے کی کوشش کی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں سمجھا کہ اب بس جھیلنا ہے اور یہ حقیقت قبول کرنی ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتی۔ میری شادی کے بعد کی زندگی بس ایک مسلسل جدوجہد ہے، ایک مسلسل تحمل ہے۔ ہر دن نئے چیلنج کے ساتھ آتا ہے اور میں اس کے ساتھ رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ میری زندگی کی ہر صبح اور ہر شام اسی حقیقت کے ساتھ گزرتی ہے اور میں بس جھیلتی رہتی ہوں۔ اس گھر میں ایک علی ہی تھا جو مجھے تھوڑا تھوڑا اپنا جیسا لگتا تھا، لیکن فی الحال وہ بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے فائنل پیپر ہو رہے تھے، وہ اپنی پڑھائی میں لگا ہوا تھا۔ مجھے گھر کی خاتون خانہ بنا دیا گیا تھا۔ میں اپنے گھر کی چھوٹی بیٹی اس گھر کی خاتون خانہ بن چکی تھی۔ مجھے پورا گھر زمانا تھا، نہ جانا دیکھنا تھا، بلکہ اپنے بوڑھے شوہر کو سنبھالنا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری شادی کو 2 مہینے نہیں بلکہ 10 سال گزر چکے ہیں، اور میری شادی ایسی ہوگی جیسے 10 سال بعد عورتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ جن عورتوں کو شادی میں کہو کہ تھوڑا ناچ لو تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ناچ کے کیا کرنا ہے، جو عجیب سی ہو جاتی ہیں، جو کہتی ہیں ہمارا کیا ہے، بس زندگی گزر رہی ہے۔ جبکہ ابھی شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میرا شوہر پردیس چلا گیا۔ وہ پہلے سے ہی کہہ چکا تھا کہ اسے کام کے سلسلے میں کچھ وقت کے لیے جانا پڑے گا۔ مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ویسے بھی وہ پہلے بھی اکثر اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، اور گھر میں رہنا یا نہ رہنا میرے لیے کوئی فرق نہیں رکھتا تھا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے جانے کے بعد گھر کی فضا بدل گئی، سب کچھ خاموش اور سنجیدہ تھا۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہوئی کہ علی کا رویہ اچانک بدل گیا۔ پہلے وہ ہمیشہ خاموش رہتا، مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اکثر مجھے ڈانٹتا یا برا بھلا کہتا تھا، کبھی کبھار ہنسی مذاق میں بھی مجھے نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن اس کے جاتے ہی علی میرے سامنے ہنستے مسکراتے باتیں کرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش نظر آتا تھا، اور میں حیران تھی کہ یہ کیسا بدلاؤ ہے۔ میرے دیور کا رویہ بالکل الٹ ہو گیا، وہ اتنا نرم دل اور دوستانہ ہو گیا کہ مجھے خود پر یقین نہ آیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیا واقعی یہی علی ہے جو پہلے مجھے صرف ڈانٹتا رہتا تھا؟ وہ میرے ساتھ بات چیت کرتا، کھانا کھانے کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتا، کبھی کبھی وہ مجھے اپنے کام یا دنیا کی باتیں سناتا، اور میں بھی اپنے دل کی باتیں اس سے کہتی۔
یہ سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پہلے کبھی مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میں حیران اور تھوڑا سا گھبرا بھی رہی تھی کہ یہ تبدیلی اچانک کیسے آ گئی تھی۔ پہلے مجھے اپنی بھابھی سے 4 فٹ دور رہنے کو کہا جاتا تھا اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ شاید علی واقعی مجبوری کی وجہ سے سخت رویہ رکھتا تھا، لیکن اب وہ میرے قریب تھا اور ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ وہ ہنسی مذاق کرتا، مجھے چھوٹے چھوٹے لطیفے سناتا اور کبھی کبھار مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ کر مسکراتا۔ میں کھانا بنا کر اسے پیش کر دیتی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر فون پر مصروف رہتا۔ کبھی کبھار وہ باہر کے کام سے تھک کر واپس آتا تو ہمارے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہو جاتی اور میں محسوس کرتی کہ وہ مجھے سنجیدگی سے سنتا اور میری باتوں میں دلچسپی لیتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران اور کچھ حد تک پرجوش بھی تھی کہ میں جس علی کو جانتی تھی وہ اب میرے قریب تھا اور میرے دل میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے دل کی سنبھال رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر دن یہ جذبات بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن جب وہ فون پر بات کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ہنسی میں کچھ نرم اور دوستانہ لہجہ اختیار کر رہا ہے اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ رویہ کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا اور اس کی موجودگی میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ میری زندگی کے اس وقت میں شادی کے بعد کی تنہائی اور شوہر کی غیر موجودگی نے مجھے علی کے قریب کر دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ میں کب تک اس جذبات کو دبا سکتی ہوں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری دلچسپی اور لگاؤ بڑھتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اس کے لیے نرم ہو گیا ہے اور میں اس کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ ہم کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہنستے، کبھی کبھی معمولی جھگڑے بھی ہو جاتے، لیکن وہ جھگڑے بھی ایک دوسرے کے لیے احترام اور مزاح کے ساتھ ہوتے۔ ہم نے اپنے تعلقات کو آہستہ آہستہ بڑھایا۔ وہ میرے لیے وہ شخص بن گیا جس سے میں دن بھر بات کر سکتی تھی اور میں اپنے دل کی بات بھی بتا سکتی تھی۔ اس دوران میرے شوہر کا خیال بھی دل میں آتا، لیکن جیسے ہی میں اس کے بارے میں سوچتی میرا دل تھم جاتا، کیونکہ اس نے ہانی مون کی باتیں کی اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے جذبات کا مرکز علی بن گیا اور میں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ علی میرے لیے صرف ایک دوست نہیں رہا، بلکہ میرے دل کی ہر خواہش کا مرکز بن گیا۔ اس کے جانے والے دنوں میں بھی وہ میرے سامنے خوش رہتا، مجھے ہنسی مذاق میں پکار کر بلاتا اور میں دل ہی دل میں مسکراتی۔ اس کی ہر حرکت میرے دل کو چھو جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ یہ سب کیسے ہوا کہ جس علی سے میں ڈرتی اور دور رہتی تھی وہ اب میرے دل کے اتنے قریب ہے۔ وہ میرے لیے خوشی کا باعث بن گیا اور میں ہر دن اس کے ساتھ رہنے کی خواہش محسوس کرتی۔ میری زندگی میں یہ تبدیلی اچانک آئی اور میں خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ اب علی میرے دل کا حصہ بن چکا ہے اور میں اس جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر بات میں وہ میرے دل کے قریب ہوتا گیا اور میں اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس کرنے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر کی غیر موجودگی اور علی کا بدلاؤ میری زندگی میں نیا رنگ لے آیا تھا اور میں آہستہ آہستہ اس کے لیے اپنے دل کی دیواریں نرم کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں صرف اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہوں اور اس کی موجودگی میں سکون محسوس کرتی ہوں۔ ہر دن یہ جذبات بڑھتے گئے اور میں اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن سمجھانا ناممکن تھا۔ علی کے لیے میری دلچسپی اور لگاؤ ہر دن بڑھتا گیا اور میں محسوس کرتی رہی کہ یہ جذبات اب ختم نہیں ہوں گے۔ جب شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی کے کپڑے بنائے جاتے ہیں تو عموماً گلے ذرا کھلے رکھے جاتے ہیں تاکہ کپڑے اچھے لگیں اور شوہر کو پسند آئیں۔ یہ ایک معمول کی بات ہے، لیکن میرے لیے یہ ہمیشہ تھوڑی عجیب محسوس ہوتی تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ ایسے سوٹ پہنے تھے۔ پرانی بات ہے، وہ وقت جب میرا شوہر گھر پر تھا، لیکن اب وہ پردیس میں تھا اور میں آزاد تھی۔ اب میں نے سوچا کہ میں وہ سارے کپڑے پہنے باہر نکلوں اور علی کے سامنے ان کا اثر دیکھوں جیسے میں چاہتی تھی۔ میں نے اپنا پسندیدہ سوٹ پہنا اور باہر آ کر علی کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھیں فوراً مجھے دیکھ کر روشن ہو گئیں۔ وہ میری ہر چھوٹی حرکت پر دھیان دے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے کپڑوں اور میرے انداز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تبصرے کرنے لگا اور ہر بات میں تعریف شامل تھی۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے وہ ہر لمحہ میرے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہو۔ اس نے کہا، یہ چوڑیاں تم پر بہت اچھی لگ رہی ہیں، چلے میں آپ کی تصویر بناتا ہوں، آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، یہ کلر آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس طرح کے جملے وہ آدھے گھنٹے تک بار بار دہراتا رہا۔ میں اندر سے خوش تو تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے عجیب سا احساس بھی ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ صحیح ہے یا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ تعریف صرف اس کی طبیعت ہے، لیکن پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ دل کو یہ سب باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اب میں روزانہ اپنے پسندیدہ اور نئے کپڑے پہنتی اور علی کے سامنے آتی۔ یہ ایک معمول بن گیا تھا کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور وہ اپنی دلچسپی سے تعریف کرے۔
کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن میں فوراً خود کو سمجھا دیتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بس یہ اس کی تعریف سننے کا طریقہ ہے اور میں اسے سننا پسند کرتی ہوں۔ علی ان مردوں میں سے تھا جو عورتوں کی سجاوٹ اور کپڑوں پر غور کرتے تھے، کیونکہ وہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہا تھا، تو شاید وہ ہر چھوٹی تفصیل دیکھ لیتا تھا، ہر رنگ، ہر کپڑا، ہر سلیقہ اس کی نظر میں تھا، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تعریفیں میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہیں اور میں ان کے بغیر ادھوری محسوس کرتی تھی۔ ہم اب اکثر باہر بھی نکلنے لگے تھے، بھائی گھر پر نہیں ہوتے تھے اور میرے شوہر پردیس میں تھے اور پیسے بھیجتے تھے، تو اب میرے لیے کوئی پابندی نہیں تھی۔ علی کے ساتھ باہر جانا آزادانہ تھا، ہم گول گپے کھاتے، آئس کریم کھاتے، چھوٹی سیر کرتے اور کبھی کبھار کسی کافی شاپ پر بیٹھتے۔ میں نے محسوس کیا کہ علی ہر لمحہ میرا دھیان رکھتا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ وقت گزار کر خوش رہتی تھی۔ ایک دن ہم باہر گئے تو علی کے دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، تیری گرل فرینڈ تو بڑی اچھی ہے۔ علی نے فوراً جواب دیا، گرل فرینڈ نہیں ہے، بھابھی ہے ہماری۔ یہ سن کر ہم دونوں ہنس پڑے جیسے یہ سب کوئی مذاق ہو، اور دل میں شرمندگی کے باوجود ہنسی چھپانا ناممکن ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحے ہمارے درمیان ایک خاص رشتہ اور عجیب سی خوشی پیدا کر رہی ہیں، اور میں دل ہی دل میں محسوس کر رہی تھی کہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ فون بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ کوئی دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ میرے دل کا مرکز اب علی بن گیا تھا، ہر لمحہ میں اس کے قریب رہنے کی خواہش محسوس کرتی اور ہر بات میں اس کی موجودگی میرے دل کو سکون دیتی۔ اس دوران ہم نے کئی چھوٹے چھوٹے سین دیکھے، باہر کی سیر، باتیں، ہنسی مذاق، تعریفیں، چھوٹے جھگڑے اور پھر ہنسی۔ ہر دن ایک نیا سین لے کر آتا اور میں دل ہی دل میں محسوس کرتی کہ یہ سب کچھ میرے لیے ایک معمول اور ایک عادت بن چکا ہے، لیکن اس عادت میں غیر معمولی کشش تھی جو میرے دل کو قابو میں رکھ نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اندر کی حقیقت یہ تھی کہ میرے دل کی ہر دھڑکن علی کی طرف جا رہی تھی اور میں ہر دن اس کی ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہر بار جب وہ میری تعریف کرتا یا ہنسی مذاق میں مجھے چھوٹا سا کمنٹ دیتا تو میں محسوس کرتی کہ دل دھڑک رہا ہے اور میں اپنی خواہش کو نہیں روک سکتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے جذبات علی کے لیے مستقل ہو گئی ہیں، اور میں دل ہی دل میں اس حقیقت کو قبول کر رہی تھی کہ میری زندگی میں اب شوہر کی غیر موجودگی اور علی کی موجودگی نے ایک نیا رنگ لے آیا ہے۔ میں ایک ایسا کام کرنا شروع ہو گئی تھی جس کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں رک نہیں پا رہی تھی۔ وہ کام یہ تھا کہ جان بوجھ کے تیار ہو کر اپنے دیور کو اپنا آپ دکھانا۔ میں جان بوجھ کے دوپٹہ بھی سر پہ نہیں لیتی تھی تاکہ وہ مجھے دیکھ سکے کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ میں بال بھی کھولتی تھی اس کے سامنے، وہ بھی دیکھتا تھا۔ پھر مجھے بعد میں خیال آتا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر میں اگلے دن یہی سب کچھ کرتی تھی۔ میں رات کو سوچ کے سوتی تھی کہ مجھے اس سے اپنے دل کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مجھے اسے بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے تم اچھے ہو، تم اچھے لگ رہے ہو، مجھے اس کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہیے۔ یعنی مجھے پتا سب کچھ تھا، لیکن میں پھر بھی کرتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ بے اختیاری میرے اندر کیوں آ گئی تھی۔ میں اپنے اختیار میں نہیں تھی، میں اپنی حدود سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی میرا ضمیر جاگ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کر رہی تھی، اور یہ وہی بات بن گئی تھی کہ مجھے پتا تو تھا لیکن میں روک نہیں پا رہی تھی۔ ہماری دوستی آہستہ آہستہ اور بھی زیادہ بڑھتی گئی۔ ہر دن کے ساتھ علی میرے قریب ہوتا گیا اور میں اس کے قریب آ رہی تھی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، ہنستے، کبھی کبھار باہر نکلتے اور کبھی گھر میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا کرتے۔ ہماری گفتگو بس عام باتوں سے شروع ہوتی، لیکن ہر بات کے بعد دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی پیدا ہوتی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر دن علی کے ساتھ گزارنا میری عادت بن گئی اور میں اس کی موجودگی کے بغیر ادھوری محسوس کرنے لگی تھی۔ اس دوران میرے شوہر نے بھی آہستہ آہستہ محسوس کرنا شروع کیا کہ میں زیادہ مصروف رہتی ہوں اور مجھ سے بات نہیں کرتی۔ اس نے فون پر یا ویڈیو کال پر پوچھنا شروع کیا کہ تم آخر کہاں مصروف رہتی ہو، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو، اور کبھی کبھی اس نے یہ بھی کہا کہ تمہاری مجھے یاد آ رہی ہے، تم میری بیوی ہو، بتاؤ مجھے تمہیں یہاں سے کیا چاہیے، میں تھوڑی تھوڑی کر کے تمہاری چیزیں لے کر رکھتا رہوں گا، پھر جب آؤں گا تو میں تمہارا پورا بیگ دے دوں گا۔ میں نے اس کی باتیں سنی، لیکن اسے کچھ نہ بتایا، نہ اپنی حقیقت، نہ اپنے جذبات کا پتہ۔ اسے لگا کہ میں اسے کچھ چھپا رہی ہوں اور وہ بھی پریشان ہونے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کھل کر بات کروں، لیکن میں نے ہمیشہ چپ رہنا بہتر سمجھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا دل بے چین ہے اور وہ واقعی اپنی بے چینی ظاہر کر رہا ہے۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ سب میرے شوہر کی محبت اور فکر ہے، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میری دلچسپی اور لگاؤ علی کے ساتھ کہیں زیادہ ہے۔ آہستہ آہستہ ایک دن کھل کے بات ہوئی اور میں نے اپنے دل کی حقیقت بیان کی۔ اس نے سن کر کہا کہ میں جانتا ہوں میں تمہیں محبت نہیں دے پایا، لیکن
लेकिन मैं मसरूफ़ था, बस मेरे सर पर टेंशन थी। लेकिन अब जब मैं वापस आऊँगा तो सब कुछ नॉर्मल होगा और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से रखूँगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। उस वक्त के लिए मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थीं। मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कि शायद ये सब कुछ मेरे शौहर की तरफ से मोहब्बत और फिक्र है। लेकिन जल्द ही मैंने ये सब भूल कर अली के शहर में दोबारा डूब जाना शुरू कर दिया। अब अली की मौजूदगी और हमारे छोटे छोटे लम्हे मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गए। हम दोनों अब ना सिर्फ हंसी मजाक करते बल्कि एक दूसरे के दिल की बातें भी छोटे छोटे अंदाज में समझने लगे थे। मैंने महसूस किया कि हर दिन, हर लम्हा, हर छोटी बात मेरे दिल को अली के करीब ले जाती है। कभी कभी हम बाहर बैठते और छोटे छोटे खाने की बातें करते, कभी किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर हंसते और कभी बस खामोशी से एक दूसरे को देखकर खुश होते। ये सब कुछ दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर देता। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब बिल्कुल गलत है और मैं अपने शौहर को कुछ नहीं बता रही थी। मैंने हर बार सोचा कि बस ये लम्हे देख लूं और दिल की ख्वाहिशात पर काबू ना पाऊं। अली के साथ हर दिन एक नए सीन के साथ आता। कभी कभी वो मेरी बातों पर हंसता और मैं भी उसके लतीफ़े सुनकर मुस्कुराती, और कभी कभार वो छोटे छोटे कमेंट्स करता जो मेरे दिल को चीर देते और मैं अंदर से लरस जाती, लेकिन बाहर से मैं हमेशा आमसी रहती। मेरे शौहर की बातें और वादे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना लगे, मेरी दिलचस्पी और लगाव अली के लिए कभी कम ना कर सके। मैंने महसूस किया कि मैं उस शहर में डूब चुकी हूँ और हर लम्हा अली के साथ गुजारने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। वो मेरी जिंदगी में एक मुस्तकिल असर बन गया था और मैं दिल ही दिल में अपने जज्बात को छुपाते छुपाते आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होती गई। मेरे दिल में उसके लिए नरम जज्बात पैदा हो गए और हर रोज ये नरमपन और बढ़ता गया। हम दोनों अब एक दूसरे के जज्बात को छोटे छोटे अंदाज में महसूस करते, लेकिन सब कुछ पोशीदा रहता। मैंने हर दिन इस बात को महसूस किया कि अब मेरा दिल और मेरी सोच सिर्फ अली के गिर्द घूमती है और मैं अपने शौहर की बातों को दिल से ज़्यादा महसूस नहीं कर सकती। मैंने दिल ही दिल में अपने आप से कहा कि ये सब कुछ बस एक आर्जी लम्हा नहीं बल्कि एक मुस्तकिल हकीकत है। मेरी ज़िंदगी में अब अली का शहर छा चुका है और मैं उसकी मौजूदगी में खुशी महसूस करती और अपने आप को उसके बगैर अधूरी महसूस करने लगी। एक दिन देवर ने मुझे बहुत गौर से देखा जी, कहने लगा कि मुझे गरम गरम दूध पीना है, मेरे कमरे में ले आएं। दूध में दूध का गिलास गर्म करके उसके कमरे में लेकर गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया, अपने कमरे में आके दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो काफ़ी देर तक बाहर खड़ा था, कभी प्यार से कभी गुस्से से बुलाने लगा। कहने लगा कि खुद ही मुझे चिढ़ाती और खुद ही भाग रही हो, ये कैसी अदाएं हैं। मैं परेशान हो गई। मैं समझ गई कि मामला गड़बड़ है। मैं आग से खेल रही थी और अब आग पीछे पड़ गई थी। मैं डर गई, लेकिन मुझे मेरे शौहर का मैसेज आया कि मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ दे रहा था। मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, सुबह तक पहुँच जाऊँगा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैं उसका इंतज़ार करने लगी। अपने देवर की नीयत जानने के बाद मैं डर गई थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई और जहन में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया कि अगर किसी ने ये बात जान ली तो क्या होगा। मैंने सुबह से ही अपने दिल को संभालना शुरू किया और कोशिश की कि शौहर को कुछ पता न चल सके। मैंने महसूस किया कि ये सब मेरी गलती थी। मैंने खुद ही अपने देवर को उल्टे सिग्नल दिए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से बदल जाएगा। मैंने अपने आप को समझाया कि अब वक्त है खुद पर काबू पाने का और अपने जज्बात को काबू में रखने का। मैंने फैसला किया कि अपने शौहर को कुछ नहीं बताऊंगी और सिर्फ अपने आप को संभालूंगी। सुबह जब मेरा शौहर घर आया तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये सही वक्त है कि मैं मामूल की जिंदगी में वापस आ जाऊं। मैंने उसके सामने कोई इशारा नहीं दिया, न कोई बात की, बस अपने मामूल के काम किए और मामूल की बातें की। मैंने महसूस किया कि शौहर की मौजूदगी में दिल को सुकून मिलता है, लेकिन साथ ही एक छोटा सा खौफ भी रहता था कि कहीं गलती सामने ना आ जाए। देवर भी शर्मिंदा था, उसकी शर्मिंदगी वाज़ेह थी। वो जानता था कि उसकी हरकतें गलत थीं, लेकिन वो भी अपने रवैये पर काबू पा रहा था क्योंकि उसका भाई अचानक वापस आ गया था। मैंने महसूस किया कि अब हर कोई अपने अपने रवैये में मोहतात है और ये हालात मेरे लिए एक मौका है कि मैं अपने रिश्ते को दोबारा संभालूं। देवर के जाने के बाद जो मैं और शौहर घर में थे, मैंने महसूस किया कि अब हमारे दरमियान सुकून और एतमाद का माहौल है। पहले मैं हमेशा थोड़ा सा घबराती थी, कभी खौफ महसूस होता था कि शौहर को मेरे रवैये का पता लग जाएगा, लेकिन अब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये वक्त है अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का। मैंने अपनी गलतियों को दिल से समझा और ख़ुद को सुधारा। मैंने महसूस किया कि मैं अपने शौहर के लिए पूरी तरह मौजूद हूँ और हर लम्हा उसका ख्याल रख सकती हूँ। ये एहसास मेरे दिल को सुकून देता था और मैं हर दिन इस ताल्लुक़ को मजबूत बनाने की कोशिश करती रही। मैंने हर दिन अपने काम और घर के मामूलात में शौहर को शामिल रखा। हम दोनों मिलकर बातें करते, खाना खाते, छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश करते और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते।
میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ شاید یہی اصل خوشی ہے کہ ایک رشتہ احترام، سمجھ اور اعتماد پر قائم ہو۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوا، لیکن ہر دن کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں محبت کا احساس بڑھ رہا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی غلطیوں کو دل سے مٹایا اور صرف موجودہ لمحے پر توجہ دی۔ اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتایا کہ علی کے ساتھ کیا ہوا، اور نہ ہی دیور کے حوالے سے کچھ کہا۔ میں جانتی تھی کہ مرد ایسی باتیں برداشت نہیں کرتے، اور اگر پتہ چل گیا تو نہ صرف رشتہ متاثر ہوگا بلکہ گھر کا ماحول بھی خراب ہو سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ذمہ داری سمجھ لی اور ہر لمحہ اس کے مطابق عمل کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ قدم میرے لیے بہت ضروری تھا، اور یہ قدم مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی طاقت دے رہا تھا۔ اب گھر میں بس میں اور شوہر ہی تھے۔ ہم دونوں کے درمیان تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ میں نے ہر دن اپنے شوہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ اہمیت دی۔ میں نے اس کی خوشیوں کا خیال رکھا اور ہر چھوٹی مدد میں اس کا ساتھ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ رشتہ صرف محبت پر نہیں بلکہ اعتماد اور سمجھداری پر بھی قائم ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ جو بھی غلطی ہوئی اسے دل سے مٹا کر آگے بڑھنا ہے، صحیح راستہ ہے۔ میرے شوہر نے بھی محسوس کرنا شروع کیا کہ میں اپنی زندگی میں سنبھل گئی ہوں اور اب میں مکمل طور پر موجود ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں سکون محسوس کیا اور ہمارے درمیان جو فاصلہ پہلے تھا وہ کم ہونے لگا۔ ہم دونوں مل کر چھوٹے چھوٹے منصوبے بنانے لگے، مستقبل کے بارے میں بات کرنے لگے اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے جذبات پر قابو پایا۔ یہ احساس میرے دل کو مطمئن کرتا اور مجھے یقین دلاتا کہ زندگی میں کسی بھی مشکل صورتحال سے نکلنے کا راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ دیور کے دوسرے شہر جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر چھوٹی چھوٹی بات ہمارے تعلق کو مضبوط کر رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی غلطیوں کو مانا، اپنے رویے کو بہتر بنایا اور ہر لمحے اپنے شوہر کے ساتھ اعتماد اور محبت کو بڑھانے پر توجہ دی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز اپنی ذمہ داری اور رشتوں کا احترام ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اگر میں وقت پر اپنی غلطیوں کو سمجھ لیتی اور خود کو سنبھال لیتی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہ وہی ہوا۔ اب میں ہر دن اپنے شوہر کے ساتھ سکون محسوس کرتی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں ہر رشتہ قابل قدر ہے اور ہر غلطی کو سدھارنے کا وقت ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اب میں مستقبل میں کسی بھی مشکل لمحے میں اپنے رویے اور فیصلوں کے ذریعے سب کچھ بہتر بنا سکتی ہوں۔ میں نے اپنی پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا۔ میری زندگی کا یہ تجربہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ ہم وقت پر اپنی غلطیوں کو سمجھیں، اپنے رویے کو بہتر بنائیں اور اپنے رشتوں کی قدر کریں۔ میں نے محسوس کیا کہ خود پر قابو پانا اور ذمہ داری لینا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم اپنے دل اور دماغ کو صحیح سمت میں استعمال کریں تو زندگی کے سب سے مشکل لمحے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے شوہر کے ساتھ رشتے کو مضبوط بنایا اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ ہر رشتہ عزت، سمجھداری اور صبر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ زندگی میں ہر غلطی کو تسلیم کرنا اور وقت پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہی انسان کو حقیقی سکون اور خوشی دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے رویے اور فیصلوں میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو کسی بھی مشکل صورتحال سے نکلنا ممکن ہے۔ زندگی میں صبر اور سمجھداری سب سے بڑی طاقت ہے اور ہر رشتہ اسی بنیاد پر قائم رہتا ہے۔ میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنایا، اور یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے اہم اور بہترین فیصلہ ثابت ہوا۔